اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ یَہْدِی مَن یُرِیدُ، اور اس طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 16۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا، یعنی اسی طرح سے ہم نے قرآن میں ایسی آیات نازل کی جو الفاظ کے اعتبار سے بھی واضح ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ یہ قرآن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قرآن کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس راستے سے بہت دور نکال دیتا ہے۔ وہ یہ معاملہ اپنی حکمت کے کمال سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 23۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے وہ قرآن و سنت سے رہنمائی پا لیتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا اس کے پاس خواہ ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لاتا، اور قرآن ایسے شخص کے خلاف حجت بنے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی و نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان حق اور انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور ان کے افعال پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ ان کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی بن گئے، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہیں یہود نہیں کہا جاتا تھا۔ یہود تو اس وقت کہلائے جب انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہوذا کی طرف ہے۔ یہ توجیہ درست نہیں، کیونکہ یہ ایک قبیلے کی نسبت تو ہو سکتی ہے، مذہب کی نہیں۔ والصابئین، اور صابی دراصل وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم ہے جس نے اپنے معبود کی حمایت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی بعد میں آنے والے سب نبیوں کے منکر ہیں۔ بعد میں صابی کا لفظ دین میں تبدیلی کرنے یا آبائی مذہب سے روگردانی کرنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، اور یہ گالی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ مشرکین مکہ بھی اسلام لانے والوں کو اسی نام سے نوازتے تھے اور کہتے تھے فلاں شخص صابی ہو گیا، یعنی کہ بے دین اور لامذہب ہو گیا، جیسا کہ ہندوستان میں توحید کی طرف رجوع کرنے والوں کو وہابی کے لقب سے نوازا جانے لگا۔ والنصارى، اور نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتاب انجیل کے پیروکار۔ ابتداءً ان کا نام ناصری یا گلیلی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ گلیل میں پیدا ہوئے، چنانچہ یہود انہیں ایک بدعتی فرقہ کی حیثیت سے ناصری یا گلیلی کہہ کر پکارتے۔ قرآن میں ان کا نام نصارہ مذکور ہے، اور اسے بھی ناصرہ سے منسوب کر دیا جا سکتا ہے، قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار حوارین نے نحن انصار اللہ کا اقرار کیا تھا، لہٰذا یہ لوگ نصارہ کہلائے۔ بعد میں انہوں نے اپنے لیے عیسائی کا لقب پسند کر لیا۔ ان لوگوں نے بھی بعد میں بہت سے بدعتی عقائد شامل کر لیے، جیسے تثلیث، الوہیت، مسیح اور کفار مسیح۔ المجوس، اور مجوسی بھی آتش پرست اور ستارہ پرست لوگ تھے، اور صابی فرقہ کی طرح ان اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے اور باقی بعد میں آنے والے سب نبیوں کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا الگ الگ ہیں۔ نیکی کا خدا خالق شزدان ہے اور بدی کا خدا خالق اہرمن ہے۔
یہ لوگ اپنی الہامی کتابوں کا نام، سند اور اوستا بتاتے ہیں۔ مزوق نے ان کے مذہب اور اخلاق کو پوری طرح مسخ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ حقیقی بہن بھائی سے نکاح بھی ان کے ہاں جائز قرار دیا۔ والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی اہل مکہ اور اہل عرب اور دنیا میں جو کوئی بھی شرک کرے وہ اس میں شامل ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال پر گواہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال پر گواہ ہے، وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ الحج آیا 18۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے۔ کون؟ والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور تارے، یعنی آسمان کے تارے، چاند اور سورج سجدہ ریز ہیں۔ والجبال والشجر والدواب، پہاڑ اور درخت، جانور اور بہت سے لوگ بھی، یعنی زمین میں پہاڑ، درخت اور جانور سجدہ ریز ہیں۔ وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی، بہت سے انسان بھی خوشی خوشی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ساری کائنات میں انسان اور جن ہی مکلف مخلوق ہیں، انہیں قوت ارادہ اختیار دیا گیا، باقی مخلوق تکوینی طور پر اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے، اور ان کے سجدے کا مطلب یہ ہے جس کام پر اللہ نے انہیں لگا دیا یا جو خدمت ان کے ذمہ کر دی اور جو قوانین ان کے ذمہ کر دیے ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا۔ بہت سے لوگ سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان پر عذاب واجب ہو چکا۔ وَمَن یُہِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جو لوگ سجدہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے سے انسان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت بڑھتی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ قدرت والا صاحب اختیار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ سورۃ الحج آیا 19۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بدر کے دن ایک گروہ مومن تھا اور دوسرا مشرکین قریش کا۔ ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ تھا کہ وہ حق پر ہے۔
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے چہار زانو بیٹھوں گا۔ قیس نے کہا آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مقابلہ دی، یعنی علی، حمزہ، عبیدہ رضی اللہ عنہ اجمعین، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ کفار کی طرف سے۔ والذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا یعنی یہودی، عیسائی، مجوسی، صابی اور مشرک، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، ان کے کپڑے گندھک کے ہوں گے جن میں سے آگ نکلے گی تو پوری طرح سے عذاب ان کو گھیر میں لے گا۔ رب العزت نے فرمایا ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یُصْہَرُ بِہِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ، جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی۔ سورۃ الحج آیہ 20۔ جس سے وہ پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی۔ سخت گرم پانی جب دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا تو ان کی جلدیں اور بدن کے اندرونی حصے تک گل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچ جائے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، وہ سب کچھ اس کی پیٹھ سے نکل کر قدموں میں گر جائے گا، اور یہ ہے سحر کی سزا۔ اس سزا کے بعد کافر پھر اپنی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جو سرایت کرے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، پھر یہ گرم پانی سرایت کرتا ہوا دونوں قدموں سے باہر آئے گا اور وہ گرم ہی ہوگا اور اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔